اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے عظیم شاعر، فقیر، فناف رسول، قلندر لاہوری، شاعر مشرق جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آج آپ کا 144 یوم پیدائش ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا الہ آباد کے خطبے میں 1930s میں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے اس امت کو، صرف پاکستانیوں کو نہیں، اس وقت ہندوستانیوں کو نہیں، پورے عالم اسلام کی ترجمانی کی۔ آپ پورے عالم اسلام کے شاعر ہیں، عالم اسلام کے رہنما ہیں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے جس نے اس امت میں عشق رسول بیدار کیا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے جس نے توحید کی غیرت اس امت میں بیدار کی، اہل بیت اور صحاب کی محبت کا پرچار کیا اپنی شاعری کے ذریعے۔ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ حیران نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا حاکم مدینہ و نجف۔ اقبال فرماتے ہیں سرما تو میری آنکھوں کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی خاک ہے۔ سرما تو میری آنکھ کا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے روزے کی خاک ہے، وہی میری آنکھوں کا سرما ہے، ادھر سے میں فیض پاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق کو خراج عقیدت پیش کیا تو کیا ہو فرمایا؟ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور جب حضرت عثمان غنی کو ٹریبیوٹ پیش کیا حیدری، اور حضرت علی کو ٹریبیوٹ پیش کیا تو کیا فرمایا؟ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ جواب شکوہ میں کہ تم میں اب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فقر بھی نہیں ہے، اور نہ حضرت عثمان غنی کی طرح دولت خرچ کرنے کے جذبہ بھی نہیں رہا۔ اور جب حضرت عمر کو خراج عقیدت پیش کرنے کی باری آئی تو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا: در مسلمان شان محبوبی نماند، خالد و فاروقی و ایوبی نماند۔ کہ مسلمانوں میں وہ شان محبوبی نہ رہی، نہ ان میں حضرت خالد بن ولید جیسی شجاعت رہی، نہ حضرت عمر فاروق جیسی عدالت رہی، نہ حضرت ابو ایوب انصاری جیسی میزبان رسول جیسی کوئی ان میں تقوی پرہیزگاری کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ اور اقبال کا ایک شعر، ایک بزرگ ہے محمد شاہ نقشبندی، محمد یار شاہ نقشبندی صاحب، اور بہت بڑے بزرگ ہیں اہل سنت کے، پاکستان میں آج بھی وہ حیات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی نے علامہ اقبال کو ان کے جانے کے بعد دیکھا خواب میں، تو ان کا اے علامہ آپ کی بخشش کس شعر پر ہوئی، کس شعر کی وجہ سے آپ کو بخش دیا گیا؟ علامہ اقبال نے کہا میری ایک شعر کی وجہ سے مجھے اللہ نے بخش دیا۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اللہ کی قسم، اقبال کی شاعری کا مقصد ہی اللہ اور اس کے رسول کی خدمت تھا۔ اقبال شہرت کے لیے شاعری نہیں تھا کرتا، اقبال پیسے کے لیے شاعری نہیں تھا کرتا۔ اقبال وہ عظیم ہستی ہے جو باہر سے پڑھ کر آیا، باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آیا، جرمنی سے پڑھ کے آیا، جس نے یورپ دیکھا، وہ جو چاہتا دولت کے انبار لگا دیتا۔ لیکن اقبال نے کیا فرمایا؟ جس شعر کا مفہوم ہے فقیر رانشی است و غنی دارم، کہ یا رسول اللہ آپ کی میں گلی کا فقیر ہوں، جو راستہ مدینے جاتا ہے وہ بیٹھنے والا فقیر ہوں، نہ میں پیر، نہ میں شاعر، نہ میں کوئی مولوی، میں آپ کے راستے پہ بیٹھنے والا فقیر ہوں، جو مدینے کی جاتا ہے راستہ ادھر بیٹھنے والا فقیر ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا میں فقیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس فقیر نے وہ خدمت کی ہے اسلام کی، توحید کی، اس نے رسالت کی وہ خدمت کی ہے تا قیامت ہم اس کے قرض دار ہیں۔ اور جو ملک پاکستان آج بنا ہے، اس کو دعائیں دیں اقبال کو، اس کی قبر پہ جا کر، لاہور میں جا کر اس اقبال کو دعائیں دیں۔ اس اقبال نے ہمیں وہ عظیم مملکت کا خواب دیا، مملکت خداداد پاکستان، جس کا اقبال نے ہمیں خواب دیا، اور آج ہم ادھر موجود ہیں، اور اس کا احسان ہے۔ قائد اعظم کے احسانات کو نہ بھولیں۔ یہ دونوں اللہ کے ولی شخصیات تھی، قائد اعظم علامہ اقبال، حالانکہ ان کی داڑھی نہیں تھی، ظاہری طور پہ ان کی داڑھی نہیں تھی، لیکن یہ اللہ کے خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول کے مجاہد تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے چنے ہوئے تھے، جنہوں نے اس کا تقدیر ایسا ملک بنایا جو آج بھی یہ شیطانی طاقتوں کی نظر میں کھٹکتا ہے، تا قیامت کھٹکتا رہے گا۔ یہ پاکستان قائم رہے گا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، جو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ ہم انشاءاللہ پھر ابھریں گے، اور اب ابھر رہے ہیں۔ اقبال تو چاہتا ہی ہے کہ مسلمان ابھرے، اور ایک چیز سے ابھر سکتے ہیں، وہ چیز کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے: ذاکرہ ملت
حیات از عشق اوست، برگ ساز کائنات از عشق اوست. کہ اے مسلمان ملت، اے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بلندیوں پر جاؤ، عروج پاؤ، تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشق کرو، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ ہے ہی کوئی نہیں. اور فرماتے برگ ساز کائنات از عشق اوست، یہ ساری کائنات کا حسن، اس ساری کائنات میں بہار، اس ساری کائنات کی رونق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، ان کی ذات علی کی وجہ سے ہے، ان کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے، ان کی نورانی آنکھوں کی وجہ سے ہے، جس کے لیے علامہ اقبال فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھ، آپ کی نظر میں مجھے اپنی جگہ دے دے بس، اور آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. اور علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، فارسی کے شعر کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کی دین کی خدمت نہ کی ہو، آپ کے پیغام کو نہ پھیلایا ہو اپنی شاعری کے ذریعے، تو قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت سے مرحوم کر دیجیے گا. اتنی بڑی بات خدا کی قسم ہے، کوئی یہ اللہ کا ولی ہی کہہ سکتے، کوئی عام بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. اقبال نے بڑی جرأت سے بات کی اور اقبال نے اس بات کو نبھایا ہے. اقبال کی قبر پہ ایسے ہی لوگ نہیں سلامی دینے چاہتے. اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت میں اندر وہ جوہر رکھے تھے، وہ عشق رسول کا سمندر تھا، وہ توحید کی غیرت کا سمندر تھا. وہ اقبال کیا شکوہ میں فرماتے ہیں، تھی ہمیں ایک تیرے بار کے اراؤ میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیے زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، بس رہے تھے یہ سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چیچین بھی، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے. اور وہ توحید کی غیرت اقبال نے جگائی، اور امام حسن حسین کی محبت اقبال نے جگائی. اقبال نے وہ غیرت مسلم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وہ زمانے میں تھے معزز مسلمان ہو کر، اور تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال وہ عظیم ہستی ہے. اور حضرت فاطمہ کو کیسا خراج عقیدت پیش کیا کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، آپ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہے جو رحمت للعالمین ہے، اولین و آخرین کے امام ہے. بانو تاجدار حل عطات، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور اس شخصیت کی بیوی ہیں جو تاجدار حل عطا ہے، مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا علی ابن ابی طالب. اور مادرہ مرکز پرکار عشق، مادرہ قافلہ سرکار عشق، آپ اس ہستی امام حسین کی والدہ ہے جو سالار عشق، جو قافلے سالار عشق ہے، جو قافلے اس کا سالار ہے. مادرہ مرکز پرکار عشق، اور جو عشق کا جو مرکز ہے جو ہے امام حسن، وہ بھی عشق سے تعلق رکھتے ہیں، عشق کی وادی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی والدہ یہ دو حسنین کریمین جن کے لیے نبی نے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میرے بیٹے ہیں، یہ جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، ان کی محبت بھی اقبال نے کی. اقبال نے ہمیں یہ تصور دیا اس کے کبھی بھی، اقبال فرماتے ہیں، فارسی کا شعر اس کا مفہوم ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی قابلیت پہ زیادہ بھروسہ نہ کرنا، حد سے زیادہ بھروسہ نہ کرنا، اوور کانفیڈنٹ مت بننا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پہ بھروسہ کرنا. اور آخر میں آپ سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے، اقبال نافر رسول تھا، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا درود پڑھے، اتنی وفا کر جائے کہ جب آپ اس دنیا سے جائے تو روزے سے حضور کے سور کے کہہ دے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. جیسے اقبال کے لیے حضور خوش راضی ہوئے، آپ سے بھی اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا. بس حضور کی محبت دل میں بٹھا لے، حضور سے محبت کرے. اور یاد رکھے جس نے حضور کا نام مٹانے کی کوشش کی، جس سے حضور سے اس کا نام روکنے کی کوشش کی، اس کا بھی انجام بہت برا ہوگا. آپ نے دیکھ لیا ہوگا. آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سویڈن کے وہ کارٹونسٹ جو جل کر راکھ ہو گیا تھا، وہ جو ڈی ایس پی انور سندل جو تھا،
جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حتم نبوت کو روکنے کی کوشش کی، آج اس کا انجام یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے، اس کے دماغ میں کیڑے پڑ گئے. میں بتا دینا چاہتا ہوں حضور کے نام روکنے کی کوشش نہ کرنا. اور اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے تاج اسے پہنائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت فاطمہ کی وکیز کی صدقے سے غرق ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.